حضور، ہمارے بچے دو معاشروں کے درمیان پرورش پاتے ہیں، جہاں دن کا ایک بڑا حصہ مغربی ماحول یعنی اسکول کالجز میں گزار کر آتے ہیں اور باقی گھر پر۔ دیکھا گیا ہے کہ اکثر اوقات نوجوانی میں کچھ بچے آئیڈینٹی کی پرابلمس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ماں باپ کس طرح بچپن سے اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ وہ ان کمپلیکسز میں نہ پڑیں۔ جزاک اللہ۔ آپ کے بچے جاتے ہیں 5-6 سال کی عمر میں، بعض جگہ 6-7 سال کی عمر میں، تو 5 سال سے لے کے 7 سال تک کی عمر تک تو وہ آپ کے پاس رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ ان کو بچہ سمجھ کے کہتے ہیں کوئی نہیں بس کھیلتے رہو۔ اس وقت ان کو چھوٹی چھوٹی نیکی کی باتیں سکھایا کریں، ان کو دعائیں سکھایا کریں، ان کو بتایا کریں۔ بعض ماں باپ ایسے ہیں جو قرآن شریف تو ختم کروا لیتے ہیں 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں بچے کو، پھر کہتے ہیں آمین کروا دو، ہمارے بچے نے 5 سال کی عمر میں قرآن کریم ختم کر لیا، لیکن اس کو باقی دین کی باتیں نہیں سکھاتے۔ ان کو پتہ نہیں لگتا ہے قرآن ہم نے پڑھ لیا تو اس میں ہے کیا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کے ذہنوں میں ڈالنی چاہیے۔ بچہ تو نیکی کی باتیں سیکھتا ہے، اس لیے اسلام میں حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کو۔ اس وقت تو عقل نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود اس پہ اللہ کا اور رسول کا نام ڈالا جاتا ہے، خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی تعلیم اس کے کانوں میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ کہتی ہیں جی ہمارے اسکول میں بچے جاتے ہیں، وہاں سے متاثر ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسکول میں جاتے ہیں، لیکن میں نے تو حساب لگایا ان مغربی ممالک میں سال کے 365 دنوں میں سے 180 سے 190 دن اسکول کے ہوتے ہیں اور 180 دن ان کے چھٹیاں کے ہوتے ہیں۔ اب آدھا سال جو ہے وہ بچے آپ کے پاس رہتے ہیں۔ اس وقت آپ کیا کہتی ہیں؟ ان کو کہتی ہیں اچھا سیر کرو، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ ماں اپنے اگر کہیں کام کر رہی ہے کوئی تو اپنے کاموں پہ چلی جاتی ہے، باپ اپنے کاموں پہ چلا جاتا ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہی اثر وہ جو 180 دن اسکول سے سیکھتے ہیں نا، وہ بقایا 180 دن گھر میں بیٹھ کے گیمز کے اوپر پلے کرتے ہوئے، انٹرنیٹ پہ پلے کرتے ہوئے، ٹی وی پہ دیکھتے ہوئے، اور وہ پھر کوئی نیکی کی بات ان کو نہیں پڑ رہی ہوتی۔ تو اس میں بھی پلان ایسا بنائیں کہ بچوں کو وہ دن جو ہیں کم از کم 180 دن میں سے 90 دن ہی آپ ان کو دے دیں دین کی تعلیم سکھانے کے، تو 1/3 حصہ تو آ جائے گا نا کم از کم دین کی تعلیم سکھانے کا۔ ان کو بتائیں کہ دین کی اہمیت کیا ہے، ہم کون ہیں، ہم احمدی مسلمان ہیں، اسلام کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور جو اسکول میں پڑھتے ہیں آج کل مثلاً جینڈر کی تعلیم دی جاتی ہے یا اور قسم کی باتیں کہتے ہیں، تو ان کو بتائیں تم اسکول میں تو یہ باتیں سیکھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہمارا سب کچھ پتہ تھا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ تم لوگ صحیح کس طرح رہ سکتے ہو۔ یہ جو باتیں ہیں یہ آزادی نہیں ہے، بلکہ آزادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہی ہیں ان کو ہم مانیں، اس سے تعلق پیدا کریں اور دین کو سیکھیں۔ تو ایک محنت ہے، جتنی محنت اسکول والے کرتے ہیں آزادیاں دینے کے لیے، اتنی محنت پھر گھر والے ماں اور باپ بھی کریں، ٹھیک ہے۔ ماں کا اصل کام تو بچوں کی تربیت کرنا ہے نا۔ اگر سنبھال لیں، اس کا مطلب اگلی نسل آپ نے سنبھال لی، سوائے اس کے کوئی ماں ڈاکٹر ہے یا ٹیچر ہے اور پروفیشن میں جاتی ہے تو 5-6 گھنٹے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے واپس آتی ہے، تو پھر اپنے بچوں کو وقت بھی دے۔ جو دوسری مجبوری کی خاطر کوئی نوکری کر رہی ہے تو اور بات ہے، نہیں تو اس کو ایسی اسٹیج میں جب بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہو تو اپنے نوکری کو قربانی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باپوں کو بھی ویکینڈ جو ہے بجائے ادھر ادھر گزارنے کے، کام سے واپس آتے ہیں تو اگر وقت ہے ان کے پاس تو 1-2 گھنٹے بچوں کے پاس بیٹھیں دیں، مائیں بھی دیں۔ تو یہ جو دونوں کی ماں باپ کی مشترکہ کوشش ہوگی، اس سے بچے پھر اس ماحول میں سیکھنے کے باوجود بھی ان کے کانوں میں دین کی باتیں بھی پڑتی رہیں گی۔ ماں باپ کو دیکھیں گے نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، دین کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ عملی نمونہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو اگر بڑوں کا عملی نمونہ نہیں آئے گا تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ اگر بچوں کو آپ نے اسکول میں کھلی چھٹی دے دی اور یہاں بھی اگر کھلی چھٹی دے دیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب یہاں جی بعض جگہ قانون پاس ہو رہے ہیں، اسپین میں بھی ہو گیا کہ بچہ اگر 16 سال کی عمر میں جینڈر اپنا جو مرضی چاہے بدل سکتا ہے۔ تو لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیا، شراب پینے کی تم اجازت نہیں دیتے بغیر نگرانی کے 18 سال سے پہلے، اور اس بات پہ تم آزادی دے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دجالی چال ہے، بہت خطرناک چال ہے، تاکہ دنیا کو دین سے دور کیا جائے اور دہریت کو قائم کیا جائے۔
یہ دہریت کا ایجنڈا ہے جو کام کر رہا ہے، دجال کا ایجنڈا ہے جو کام کر رہا ہے۔ عیسائیت کو لوگ بھول چکے ہیں، مذہب کو لوگ بھول چکے ہیں، ان طرف تو جاتا نہیں۔ ابھی تک جو اعداد و شمار آتے ہیں، جو اسٹیٹسٹکس آتی ہے، اس کے مطابق یہی ہے کہ ابھی تک مذہب پہ عمل کرنے والے صرف مسلمان ہی زیادہ ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں میں تو ایک بندہ جو دہریہ تھا، اس نے لکھا ہے کہ میں مذہب کے خلاف تو ہوں، لیکن یہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ اگر مذہب کوئی ہے تو اسلام ہی ہے، کیونکہ عیسائیت تو اپنا سب کچھ چھوڑ بیٹھی ہے۔ تو اگر ہم بھی اسی رو میں بہہ گئے اور بچوں کو نہ سکھایا اور اپنے آپ کو صحیح نہ کیا اور اپنی خود تربیت نہ کی اور اپنے نمونے بچوں کے سامنے قائم نہ کیے، تو ہمارے بچے بھی اسی رو میں بہہ جائیں گے، پھر اسلام کو بھی کچھ نہیں سمجھیں گے۔ تو یہ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک زندہ مذہب ہمارے پاس ہے، اس کی تعلیم ہمارے پاس ہے، اور اس کی تعلیم جو ہے وہ ہر عقل کی بات ہمیں بتاتی ہے، موجودہ زمانے کے لحاظ سے ہمیں ایڈجسٹ کرنا بھی سکھاتی ہے۔ تو پھر بھی اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی اور ہم اپنے بچوں کو ضائع کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں ماں باپ دونوں کو مل بیٹھ کے سوچنی چاہیے اور پلان کرنا چاہیے۔ اور میں وقتاً فوقتاً اس پہ بتاتا بھی رہتا ہوں مختلف وقتوں میں، اس کو سنا کریں، دیکھا کریں۔ پہلے خلفاء نے بتائی ہیں باتیں، ان کو بھی دیکھیں اور سنیں۔ تو یہ چیزیں جو غور سے سیکھنے والی ہوتی ہیں، ہر خطبے کو اگر غور سے سنیں اس میں سبق ہوتی ہیں باتیں۔ MTA کے بعد پروگرام آتے ہیں، اس میں باتیں سبق آموز ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھا کریں، اور پھر اصل چیز یہی ہے آپ کا اپنا عمل۔ خود عمل نہیں ہے تو بچوں نے کیا سیکھنا ہے؟ یہ صرف بہانہ ہے۔ جو اسکول میں رہتے ہیں 180 دن آپ کے پاس رہتے ہیں 365 دنوں میں سے،